नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मत मुसलमा जिस तरह अपने अक़ायद के मामले में हसास है, उसी तरह इसके अक़ायद पर हमलावर होने वाले भी रोज़ व शब इसी मामले में मसरूफ़ रहते हैं कि किसी न किसी तरह इनको इनके मरकज़ से काट दिया जाए और इनको किसी नई राह पर लगाकर उम्मत के इज्तिमाई कौमी धारे से इनको निकाल दिया जाए। गुज़श्ता दिनों मदीना मुनव्वरा से हमारे एक दोस्त ने इस सिलसिले में रब्ता किया कि हमारे मदीना मुनव्वरा में एक ऐसा तबका है जो ख़ुद को सदीक दीनदार चंद बशूरा के नाम पे मुतारफ़ करवाते हैं, मुसलमान कहलवाते हैं। इनके अक़ायद व नज़रियात क्या हैं? हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो अगरचे ये फ़ितना ना होने के बराबर है, लेकिन हिंदुस्तान में इस फितने ने काफ़ी अपनी जड़ें निकाली हैं, परपुर्ज़े निकाले हैं। अब ये सदीक चंद बशूरा जो सदीक दीनदार के नाम पे मारूफ़ है, ये कौन शख्स है, इसका पस मंज़र क्या है, पेश मंज़र क्या है और तह मंज़र क्या है? इस चीज़ को जानने के लिए हमें तमहीद के तौर पे पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि आलमी जो अदारे हैं या वो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं, जिन्हें फ्री मैसन कहा जाए या कुछ और उनका नाम रखा जाए या इस्तिशराकी तहरीक कहा जाए, ये काफ़ी अरसे से पूरी दुनिया में इस्लाम को अपने ख़ास मकासद के लिए निशाना बना रहे हैं। और सबसे पहले इन लोगों ने अपने मज़ाहिब की शिकस्त के बाद, चूँकि ये जानते हैं कि दुनिया में मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और नस्ल इंसानी की हकीकी जो नजात का ज़ामिन है वो सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम है, तो क्यों ना हो कि बकिया अदियान को भी इसी के साथ लटका दिया जाए, इसी के साथ जोड़ दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने एक नज़रिया वहदत अदियान का तसव्वुर दुनिया में आम किया। इस नज़रिया वहदत अदियान का पहला जो इंतहाई भयानक तजुर्बा है, वो अकबर बादशाह के दौर में दीन इलाही के नाम पर बर्र सगीर पाक व हिंद में किया गया। उसके बाद ये तजुर्बात चलते रहे और इसकी मुख्तलिफ़ आवाज़ें मुख्तलिफ़ सिमतों से उठती रहीं, लेकिन बहसीत मजमूई जितने भी मज़ाहिब हैं इस्लाम के मासवा, वो अपने अंदर मुकम्मल ज़ाब्ता हयात नहीं रखते। इंसानियत की मुकम्मल रहनुमाई का उनमें कोई दमख़म नहीं है। कुछ महज गीतों और रामायणों पर मुश्तमिल हैं, कुछ मज़ाहिब किस्से कहानियों पे और कुछ इंतहाई मुतशद्दिदाना और राहबाना इबादात पर मुश्तमिल मज़ाहिब हैं। लेकिन जो हकीकी मज़हब है दीन इस्लाम है। अब इसकी मुकाबला और हमसरी से तो ये सारे मज़ाहिब आजिज़ आ चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने तरीक़ा वारदात बदल दिया और दुनिया में एक नया ट्रेंड मुतारफ़ करवाया है कि हर मज़हब की अच्छी अच्छी बातें ली जाएं और जो इंसानियत के लिए जो मुनासिब चीज़ें हैं उनको लेकर एक नया मज़हब लॉन्च किया जाए और इसका नाम रखा नज़रिया वहदत अदियान। नज़रिया वहदत अदियान, या जिसको आप कहते हैं रिलीजन प्लुरलिज़म, कि वो सारे मज़ाहिब को मिलकर एक उनका अचार सा डाल दिया जाए और सारे उसी को माने और एक नया मज़हब हो जिसका साबका आसमानी रवायत वाले मज़ाहिब से कोई ताल्लुक़ ना हो। इसके लिए मुख्तलिफ़ लोगों को इस्तेमाल किया गया और बर्र सगीर पाक व हिंद में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और इस तरह जो अब्दुल्ला, जितने भी इन लोगों को देखा जाए मुख्तलिफ़ किस्म के, तो इन सब का ताना बाना इसी बात पर आकर जो है वो टूटता है कि सब मज़ाहिब को हक़ माना जाए, सब को राह निजात माना जाए और सब राहों को अल्लाह की तरफ पहुँचने वाली राह माना जाए। नज़रिया वहदत अदियान क्या है, इसका नफ़ा क्या है और नुकसान क्या है, इस पर अगली किसी नशिस्त में गुफ्तगू होगी। लेकिन सरदस्त आज हमने सदीक दीनदार के हवाले से गुफ्तगू करनी है कि ये सदीक दीनदार क्या है। सदीक दीनदार चंद बशूरा ये वो शख्स है जो महल्ला आसिफ नगर, ये हैदराबाद दक्कन के रहने वाला था और ये 4 रमज़ान मुबारक 1303 हिजरी को, यानी आज से तकरीबन 141 साल कबल ये पैदा हुआ। इसने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का ज़माना पाया, उसके मोतक़दीन में से था। फिर बाकायदा इसने बशीरुद्दीन महमूद के हाथ पर बैत की और करके इसने कादियानियत को अख्तियार किया और अपनी किताब ख़ादिम ख़ातमुन नबीयीन में सराहत की इस बात की कि मैं पक्का कादियानी हूँ। और फिर ख़ुद कहता है कि मुझ पर नबूवत के असरार, जब मैं 28 साल की उम्र में कादियान में आला तालीम के लिए और जिस नबूवत और ये दीन सीखने के लिए गया तो नबूवत के असरार मुझ पर खुले। लेकिन इसको कहते हैं कि यानी मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जिन जराइम का इर्तिकाब नहीं कर सका
تھے تو اس کی بھی جرائم کی لسٹ ایسی ہے کہ نسل انسانی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، لیکن اس نے اس سے بھی بڑھ کر اگلے اقدامات کیے۔ مرزا قادیانی نے ساری نبوتوں کے دھارے اپنی طرف موڑے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، لیکن اس شخص نے آگے بڑھ کر یہاں تک چلا گیا کہ باقاعدہ اس نے کہا کہ اس دور میں بھی ہمارے اندر بھی 200 کے قریب نبی موجود ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ہندوؤں میں بھی اوتار موجود ہیں، فلاں میں بھی موجود ہیں۔ تو اس نے ایک نبوت کا پرہیبت منصب، باوقار منصب جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو چکا، اپنی تکمیل کو پہنچ چکا، قادیانیت نے اس کو بازیچہ اطفال بنا دیا، بچوں کا کھیل بنا دیا، یعنی جیسے چور سپاہی بچے کھیلتے ہیں ایسے ہی انہوں نے نبوت کھیلنا شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا اجرائے نبوت کی انہوں نے ایسی ڈفلی بجائی مرزا غلام قادیانی نے کہ بیسیوں وہ بندر تھے وہ نبوت کے نام پر ناچنے لگے کہ ہم بھی نبی ہیں، ہم بھی نبی ہیں۔ جیسے ان میں سے جو غلام چراغ علی جموں کشمیر رہنے کا والا چراغ علی تھا، اس طرح سعید احمد سمبڑیالی تھا، عبداللطیف گنا چوری تھا، اسی طرح نور احمد افغانی کابلی تھا، اور یہ صدیق دیندار ہے، اور اسی طرح ظہیر الدین اوروپی ہے، محمد بخش بلندر۔ تو یہ کل 10-11 کے قریب وہ قادیانی وہ مینڈک تھے جو نبوت کے نام پہ ٹرانے لگے اور نبوت کے پرہیبت منصب کو، ایک باوقار باعزت منصب کو ایسے بنا دیا جیسا کہ یہ محض ایک دنیا کا کوئی شعبدہ بازی ہے کہ جو جتنا بڑا شعبدہ باز ہوگا اس کو اتنا ہی یعنی وہ بڑا مانا جائے۔ تو یہ جب ظہیر الدین اوروپی کا اور یہ چراغ علی جموی کا، سعید احمد سمبڑیالوی کا، عبداللطیف گنا چوری، عبداللہ تیمہ پوری، اور اسی طرح یہ جو قادیانیت کے اندر نور احمد کابلی جیسے 10 کے قریب 11 کے قریب لوگ نبوت کے یعنی دعوے دار ہوئے، تو یہی انہی میں یہ صدیق دیندار بھی تھا۔ لیکن صدیق دیندار میں ایک اضافی کام یہ کیا کہ اس نے تمام مذاہب کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کی۔ آج بھی ان کا محلہ آصف نگر حیدرآباد دکن بھارت میں جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے، اس سالانہ جلسے میں یہ باقاعدہ تمام مذاہب والوں کو بلاتے ہیں، یہودیت کو بھی، عیسائیت کو بھی، سکھوں کو اور ہندوؤں کو، اور سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے اپنے عقائد کو بیان کریں۔ تو گویا کہ جب انہوں نے سارے مذاہب کے رنگ برنگ کے دانے اکٹھے کیے اور کر کے اس کا نام رکھا جس سے انجمن صدیق دیندار، تو یہ دیندار کی بجائے اس کو یوں کہا جائے انجمن صدیق دانے دار، چونکہ یہ دانے دار انجمن ہے جس نے مختلف قسم کے مذاہب کو، مختلف قسم کے فکروں کو اکٹھا کر دیا۔ اب اس کی فکر میں یہ خود لوگوں کیا کہتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا سرور عالم جگت گرو۔ اب جگت گرو کا معنی بھی سرور عالم ہے، سرور عالم کا معنی جگت گرو سنسکرت میں۔ اب اس نے اس میں تمام مذاہب کی وہ عبارتیں، وہ باتیں جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں تھی، تعریف میں تھی، جمع کی۔ وہ کام تو بہت اچھا کیا اور مسلمانوں نے اس کو سراہا بھی، اور یہی طرز مرزا قادیانی نے پہلے کیا تھا کہ تمام مذاہب کو چیلنج کیے، اسلام کے دفاع کے لیے میدان میں نکلا اور کہا کہ میں اسلام کا دفاع کروں گا، اور جب پوری دنیا کو اپنے ساتھ جوڑ لیا تو پھر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور قوم کو ایک نئی ٹرک کی لائٹ کے پیچھے لگا دیا۔ وہی کام اس نے صدیق دانے دار نے کیا کہ باقاعدہ دنیا کو پہلے جمع کیا کہ میں سارے مذاہب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کو جمع کر رہا ہوں اور خاتم النبیین کی مدح کو جمع کر رہا ہوں، اور پھر جب ساری کی ساری جمع ہو گئی پھر کہنے لگا کہ جس طرح یعنی کہ دنیا کے طاغوت کا مقابلہ کرنے کے لیے یا کسی کو جواب دینے کے لیے نبی کا ہم پلہ ہونا ضروری ہے، تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ سارے جتنے بھی صفات ہیں ان سب کا مصداق میں خود ہوں، جمع کیا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر ان سب کا مصداق خود کو قرار دے کر نبی بھی بن بیٹھا، ہندوؤں کے لیے اوتار بن بیٹھا، اور سکھوں کے لیے بھی کوئی گرو بن بیٹھا۔ ہر مذہب کے لیے اس نے کہا کہ عیسائیوں کے لیے کہا کہ میں مسیح ہوں، شیعوں کے لیے کہا کہ میں مہدی ہوں، یعنی جو کام پہلے مرزا غلام قادیانی کر چکا تھا اسی کام کو جدید لیٹسٹ ورژن کے طور پہ یا جدید طرز کے ساتھ سنوار کے اس کو اس صدیق دانے دار نے، صدیق دیندار کے نام پر اس نے یہ کام کیا۔ تو یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو قادیانیت کا اگلا ورژن ہے، قادیانیت کی اگلا یعنی سٹیپ ہے کہ قادیانی اگر مرزا غلام قادیانی کی نبوت تک رکے ہوئے ہیں اور آگے باوجود ہے کہ قادیانی امت کو جو دھوکہ دیتے ہیں کہ نبوت اللہ کی ایک رحمت ہے، اسے بند نہیں ہونا چاہیے، لیکن ساری نبوت کو مرزا قادیانی پہ بند کرتے ہیں، اور مرزا قادیانی کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے وہ 10-11 قادیانی جن کے میں نے نام ذکر کیے، یہ ظہیر الدین اوروپی کا، عبداللہ تیمہ پوری، عبداللطیف سمبڑیالوی، اور اسی طرح سعید احمد سمبڑیالوی، عبداللطیف گنا چوری، اور یہ چراغ علی جموی، ان سب کو باوجود کہ یہ قادیانی تھے، باوجود کہ انہوں نے دعویٰ ہے نبوت کیے، لیکن قادیانی انہیں نبی تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن اس یہ جو صدیق دیندار ہے، اس نے جب یہ دعویٰ نبوت کیا
اور اس نے اپنے اندر اس نے کہا کہ ہمارے اندر بعد میں جو میری پیروکاروں میں 200 کے قریب تو نبی بن چکے ہیں اور ہندوؤں میں بھی اوتار بن چکے ہیں، وقت میں موجود ہیں۔ تو اس نے بالکل نبوت کو فٹ بال بنا کے رکھ دیا کہ جو جدھر کو مرضی اس کو لڑکاتا پھرے۔ تو یہ وہ بدبخت طبقہ ہے جو قادیانیت کی یعنی بے رحم کوکھ سے جس نے جنم لیا اور امت مسلمہ کے عقائد پر حملہ آور ہوا۔ ابھی بھی ہندوستان کے اندر ان کی یعنی کچھ تعداد موجود ہے اور کراچی میں بھی ان کے دفاتر موجود ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں چونکہ ابھی لوگ اس سے واقف نہیں، لیکن فتنے کے آنے سے پہلے فتنے سے واقف ہونا ضروری ہے، چونکہ فتنے کا علاج ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو مخفی نہ رہنے دیا جائے، اس فتنے کو اوپن کر دیا جائے۔ جیسے بجلی کی تاریں ہوں، اگر اس میں یا کسی فریج میں کرنٹ ہو کسی چیز میں، تو اس پر پہلے سے لکھ کر لگا دیا جاتا ہے کہ اس میں کرنٹ ہے یا یہ پل ٹوٹا ہوا ہے، یہ راستہ محفوظ نہیں ہے، تاکہ لوگوں کے عقائد بچ جائیں، لوگوں کی جانیں بچ جائیں۔ جس طرح لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے خطرناک پل اور خطرناک جگہوں کی پہلے سے وضاحت کر دی جاتی ہے، اسی طرح ضروری ہے کہ اس فتنے کے پاکستان اور دنیا میں ابھی پھیلاؤ شروع ہے، سوشل میڈیا نے اس کو پر لگا دیے ہیں، تو اس سے پہلے ضروری ہے اس فتنے کی بھرپور سرکوبی کی جائے۔ آج صرف صدیق دیندار کا یہ پس منظر کہ یہ اصل میں قادیانی ہے، قادیانیت کی بی ٹیم کہیے یا اس کو ان سے اگلا ورژن کہیے، فی الحال آج یہ تعارف کروایا گیا۔ آئندہ سے انشاءاللہ لمحہ بلمحہ ان کے نظریہ وحدت ادیان، نظریہ مہدویت، نظریہ نبوت اور تصوف اور اوتار، سارے نظریات کا انشاءاللہ العزیز ہم بھرپور علمی محاسبہ کریں گے تاکہ امت مسلمہ کے عقائد ان جیسے شریروں سے محفوظ رہ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔